بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن دار قطنی کی حدیث پاک ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ جناب رسول کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قاء احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی کو نماز کے دوران منہ میں کھانا آ جائے، قے آ جائے، اور کالا سا یا کوئی قے باہر آ جاتی ہے یا اندر رہتی ہے، فیان صرف پھر نکل چلا جائے، پھر کے وہاں سے توضع جا کے وضو کرے، ثم لیبین علی ما مضی فی صلاتہ، پھر اس نماز کو وہاں سے ہی آگے شروع کر کے پوری کر لے، ما لم یتکلم، جب تک کوئی بات نہ کی ہو کسی سے۔ قال ابن جریج کہتے ہیں، فَإِن تکلم استانفا، اگر کسی سے بات کر لی پھر دوبارہ نماز شروع کرے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں احتیاطیں بڑی ہوتی ہیں نماز کے اوپر اسی پہ شروع کرنے کی۔ مفہوم یہ ہے کہ قے آنے سے، بالخصوص منہ بھر کر قے آئے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کس سے ٹوٹتا ہے؟ اگلی روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ انتائن جامع عطا سے روایت ہے عنہ سے، اور کہتے ہیں ان کا انسان اور استقاع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ارشادات میں سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر بندے کو قے آ جائے یا وہ خود قے کرے، استقاع کوشش کر کے قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، فقط وجب اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ منہ بھر کر قے آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو دوبارہ کرنا ہوتا ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں وضو قے آ جائے، اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خود بخود قے آتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے منہ بھر کر بھی آ جائے لیکن خود بخود کر رہے، اپنے آپ آئی ہے، اس نے کوئی کوشش نہیں کی اس کے لیے، تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی چیز منہ میں انگلی ڈال کر یا کسی طریقے سے قے کرتا ہے، پھر وہ منہ بھر کر آئے، پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ اگر قے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک روزہ بعد میں رکھنا ہوگا، قضا ہے اس کی، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اگر آمدن کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے اور وہ کھانے پینے سے متعلق ہے، اور کھانا پینا بھی وہ جو کام کا ہے، مثلا کوئی چیز کھائی ہے، جو چیز کھائی ہے یا تو وہ غذا کا کام دیتی ہے، یا دوا کا کام دیتی ہے، یا پسند ہے، وہ اس کو کھانا پسند ہے، تین چیزیں، ان میں سے کوئی چیز کھا لے، روزہ ٹوٹے گا تو روزہ کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، قضا بھی۔ 60 روزے کفارہ ہوتا ہے، مسلسل 60 روزے بغیر ناگے کے رکھے اس کے بعد۔ اور اگر کوئی ایسی چیز کھائی ہے نہ وہ پسند ہے، نہ دوا کا کام دیتے، نہ غذا کا، روڑا پکڑ کے کھا لیا، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر ایک روزہ اس کے بعد میں قضا ہے، ریز پکڑ کے کھا لی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر وضو کے حوالے سے بتایا گیا کہ اگر خود کرے کہے یا خود بخود آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ اس طرح دوسری روایت میں یعنی ابن جریج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال علی عطا، مجھے حضرت عطا رضی اللہ عنہ نے بتایا، توضا من کل دم خرج فسالا، ہر خون جو نکلے اور بہہ جائے اس سے وضو کرو دوبارہ۔ خون نکلا، بہہ گیا، وضو اس سے ہوتا ہے۔ اگلی روایت میں آتا ہے، عبدالعزیز بن عبید اللہ، عبدالعزیز بن عبد اللہ کہتے ہیں، قال سمعت الشعبی، میں نے حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، یقول، وہ کہتے تھے، الوضوء واجب من کل دم قاطر، ہر خون ایسا جو قطرہ بنتا ہے، ایسا قطرہ بن نکلتا ہے، اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
آپ سمیت الحکم کہتے ہیں، حکم سے میں نے سنا ہے، یہ کولو من کل دم سائل، کہ بہنے والا خون جو بہہ جائے تو اس سے جو ہے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان سالت دم فتوضا ان ظاہرہ فلم یسر فلا وضو علیہ۔ ابن مصنف عبد الرزاق میں ہے، اگر خون بہہ جاتا ہے تو پھر وضو لازم ہے، اگر خون ظاہر ہوا لیکن بہتا نہیں ہے اس سے وضو لازم نہیں ہوگا۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اگر زخم ہوا، زخم میں سے خون نکلا، وضو ہے، خون نکلا ایک قطرہ ہو گیا، بہہ گیا یا بہہ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کو دھو کر وضو کرے پھر نماز پڑھے، ورنہ نماز پڑھنے کی یا قرآن پاک کو ہلکانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر زخم ہوا، چھلکا اترا جلد سے لیکن خون ظاہر ہوا ہے، بہتا نہیں ہے، نہ بہنے کے قابل ہے، اتنا نہیں کہ بھاگ جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو قائم رہے گا۔ اس طرح البتہ اس کو خشک کر لے یا دوائی لگا لے۔ اس طریقے سے نافع ان عبداللہ ابن عمر کا نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اذا رافع انصرف توضا، جب ان کو نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے نکسیر میں خون قطرہ آ جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وضو کے بارے میں معاملے چند مسائل ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے، فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔